السلام علیکم پاکستانیوں، آپ سب کو میری طرف سے خوش آمدید۔ آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اپنی کچھ دل کی باتیں کرنے کے لیے۔ بات یہ ہے کہ میں نے کل ایک ٹک ٹاک میں ویڈیو دیکھی ہے کہ ایک میرج سرمنی چل رہی ہے جس کے اندر ایک لڑکی ناچ رہی ہے، اور کچھ ہمارے پاکستانی جو ہیں اس کے اوپر پیسہ نچھاور کر رہے ہیں۔ میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ یار خدا کے لیے پاکستانی بنے، مسلم بنے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دو کام کر رہے ہیں ہم لوگ۔ ایک، اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، ناچ گانا کر کے وہ کہہ لیں کہ اسلام کے جو خلاف کام ہیں، جو اسلام میں منع کیے گئے ہیں کہ یہ کام مسلمان نے نہیں کرنے، ہم وہ کر رہے ہیں، اور اسلام کو بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم تو کریں گے، جو ہمارا دل کرے گا ہم کریں گے۔ ایک نمبر دو، میرے خیال سے پاکستان میں قانون پاس ہونا چاہیے، کسی شادی بیاہ، کسی تقریب، کسی خوشی کے موقع پہ یہ جو ہم لوگ پیسے پھینکتے ہیں نا، یہ بند ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے پاکستانی نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ جب ہم وہ نوٹ پھینکتے ہیں نا تو وہ ناچنے والی کے پاؤں کے نیچے آتے ہیں، کبھی غور کیا؟ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے رزق حلال عین عبادت، رزق حلال عین عبادت ہے، اور ہم چلیں جس طرح سے بھی پیسہ کمایا، حلال کمایا یا حرام کمایا، وہ اپنی کمائی کو ناچنے والی کے اوپر اڑا رہے ہیں، اس کے پاؤں کے نیچے جا رہی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، پاکستان کے نام کے اوپر ایک ناچنے والی کے پاؤں آ رہے ہیں۔ یار کیسے غیرت آپ کی غورہ کر لیتی ہے ایسے کام کرنے کے لیے؟ اور دوسرے نمبر پہ اسی نوٹ کے اوپر جو سب سے اہم چیز ہے، سب سے اہم چیز جو ہے نا اس نوٹ کے اوپر، وہ یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر ہے۔ اس بندے کی تصویر ہے جس نے ہم کو انگریزوں اور ہندوؤں کی غلامی سے آزاد کروایا، اور ہم آج اس بندے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کنجریوں کے اوپر پھینک رہے ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے قائد اعظم کی تصویر روندی جا رہی ہے۔ کیا یہ ہم رسپیکٹ دے رہے ہیں اپنے قائد کو؟ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ قائد نے جو کیا تھا ہمارے لیے وہ تو ٹھیک کر گیا، اب ہم کیا کر رہے ہیں ان کے لیے یہ صحیح ہے؟ خدا کے لیے پاکستانی بنو، پاکستان کا سوچو بھائی۔ شاید ہم لوگ وہ بھول گئے اب وقت، ہم نے تو دیکھا نہیں ہے نا، ہم نے دیکھا ہوتا، ہم نے وہ قربانیاں دی ہوتی تو ہمیں پاکستان کی قدر ہوتی، قائد اعظم محمد علی جناح کی قدر ہوتی بھائی۔ ہم نے وہ وقت نہیں دیکھا جب پارٹیشن کے ٹائم میں 1947 میں وہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے، بوڑھے جو پاکستان کی طرف ہجرت کرتے ہوئے راستے میں ہندوؤں کے ہتھے چڑھ گئے، کافروں نے مار دیا، ان کو شہید کر دیا۔ کل قیامت کا روز ہوگا بھائی، ایک دن وہ بھی رکھا ہے اللہ پاک نے حساب و کتاب کے لیے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، وہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہوگا۔ اللہ اور اس کا رسول چاہے ہمیں معاف کر دیں، لیکن اس کے چند بندے ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ ہم پاکستانیوں کو ان بندوں کے سامنے بھی پیش ہونا پڑے گا جن لوگوں نے پاکستان بنانے کے ٹائم میں اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا۔ ان مائیں، بہنیں، بیٹیوں کے سامنے بھی ہمیں پیش ہونا پڑے گا جن کی عزتیں نیلام کر دی گئیں، جن کی عزتیں لوٹ لی گئیں، کافروں کے ہتھے چڑھ گئیں۔ ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے سامنے بھی ہمیں پیش ہونا پڑے گا جو راوی کے کنارے پہ کھڑی تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ کب نعرہ تکبیر ہو اور ہم اپنے ملک میں انٹر ہو جائیں، اپنے ملک میں داخل ہو جائیں۔ جب ان لوگوں نے دیکھا، ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے دیکھا نا کہ کوئی آواز نہیں آئی، نعرہ کی آواز نہیں آئی، تو راوی میں خودکشیاں کر لی تھیں ان لوگوں نے۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کے پاس ایک کتاب تھی، میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک خاندان تھا جو انڈیا سے پاکستان کی طرف ہجرت کر رہا تھا کہ ان راستے میں ان کے اوپر اٹیک ہوا۔ ان کے جو جوان تھے، بزرگ تھے، مرد حضرات جو تھے،
وہ ان کے ساتھ لڑنے میں مصروف ہو گئے. ان کے ایک بزرگ نے اپنی عورتوں کو نصیحت کیا کی تھی وہ سننا کہ بیٹیوں اگر ہم شہید ہو گئے، اگر تو ہم زندہ رہے، ہم نے ان کو مار دیا، جہنم وصال کر دیا، تو نعرہ تکبیر کی آواز گونجے گی. اگر نعرہ تکبیر کی آواز نہیں گونجتی تو راوی میں اپنے آپ کو خودکشی کر لینا، راوی میں کود جانا، کافروں کے ہتھے نہیں چڑھنا. وہ ایک دردناک وقت تھا مسلمانوں پر. وہ قربانیاں تھیں بھائی، قربانیاں جو ہم لوگوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے وہاں پہ دی گئی تھیں. اور ہم ان کی قربانیوں کو خراج تحسین کیسے پیش کر رہے ہیں، دیکھیں اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں ہم کیسے ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں بھائی. اپنے گھروں میں کنجریاں نچوڑ رہے ہیں، بے ایمانی کے بازار فل گرم کیے ہوئے ہیں. ریڑی والے سے لے کر حکمران تک ہر بندہ چوری میں اس طرح مشغول ہو چکا ہے کہ اس کو رزق حلال کی پہچان ہی نہیں رہی. جب ہمیں کوئی کہہ دے اوپر سے لے کے نیچے تک، نیچے سے لے کے اوپر تک ہر بندہ چور ہے، تو ہم اس کے اوپر تنقید کرنے لگ جاتے ہیں، ہم ان کو گالیاں دینا لگ جاتے ہیں. دینا، مجھے بھی گالیاں دینا، سن لوں گا، برداشت کر لوں گا، لیکن یہ برداشت نہیں ہوتا کہ میرے ملک کا نام بدنام ہو. بھائی امارات میں بیٹھا ہوں، یہاں پر ہر ملک کا بندہ ہے، ہر ملک کا، ہر کنٹری سے ادھر لوگ رہتے ہیں، کام کرتے ہیں. ہم لوگ انڈینز کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں. جب کوئی ایسی ویڈیو یوٹیوب پہ، فیس بک پہ یا ٹک ٹاک پہ، موسٹلی ٹک ٹاک آج کل بڑی فیمس ہوئی ہے نا، جب ٹک ٹاک پہ کوئی ایسی ویڈیو آتی ہے نا تو وہ 5-6 کھڑے ہو کر وہ ہم لوگوں پہ ہنستے ہیں کہ یار دیکھو یار یہ مسلمان ہے، خود کو مسلمان کہتے ہیں. یہاں پہ رہنا نا آسان نہیں ہے. تم لوگ پاکستان میں رہتے ہو، جو کیا سو کیا، خود دیا، ادھر کون سا کوئی ہمیں گولی مار دے گا. بھائی میری ایک بات یاد رکھنا، گولی سے زیادہ لوگوں کی باتیں تکلیف دیتی ہیں. جب پاکستان میں کوئی غلط کام ہوتا ہے نا تو یہاں پہ جب ہم سے یہ سوال کرتے ہیں نا کہ یار تمہارے پاکستان میں یہ ہو گیا، تم تو کہتے ہو پاکستان میں اسلامی قانون نافذ ہے. کدھر ہے اسلامی قانون؟ یہ سر جو پاکستان کے نام پہ اوپر جاتا ہے نا، تم لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے نیچے آ جاتا ہے. خدا کے لیے پاکستان کا سوچیں. اگر پاکستان کا سوچ نہیں سکتے تو اس کو بدنام کرنے کا بھی حق آپ کو نہیں ہے. اگر آپ پاکستان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے تو یہ حق بھی آپ کو کسی نے نہیں دیا کہ آپ پاکستان کو دنیا کی نظروں کے سامنے نیچا دکھا دیں. پاکستان کو نیچے نہیں کریں. ہم بنے ہیں غزوہ ہند کے لیے، ہم نے لڑنا ہے بھائی. ہم پاکستانی چنے گئے ہیں اس کام کے لیے، ہم نے لڑنا ہے، اپنی جانیں دینی ہے اسلام کے لیے. تو خدا کے لیے آنے والی نسلوں کو یہ پیغام نہ دیں جو آج کل ہم لوگ دے رہے ہیں، یا جو ہم دے چکے ہیں، یا ہم دینے کا جو سوچ رہے ہیں. خدا کے لیے یہ گھٹیا پیغام اپنے پاس رکھیں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ میری ویڈیو پہ آئیں گے، گالیاں نکالیں گے، نکالیں بھائی، لیکن پہلے اپنے ضمیر کے اندر، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کیا ہم وہ کر رہے ہیں جس کے لیے ہمیں چنا گیا؟ کیا ہم نے اس کی تیاری کی ہے جس کے لیے ہم چنے گئے ہیں؟ یار پاکستان کو ہی کیوں چنا گیا تھا غزوہ ہند کے لیے؟ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. پاکستان بننا لازم تھا. اور کوئی بھی گلشن بنتا ہے نا تو اس کو بنانے کے لیے بہت سی قربانیاں دینا پڑتی ہیں جو ہمارے بزرگ دے چکے ہیں. اب اس کو بچانے کے لیے ہمیں قربانیاں دینی ہیں. اور جیسے یہ ہم ناچ گانا کر کے اپنے ملک کو بدنام کر رہے ہیں نا، یہ قربانیاں نہیں ہیں بھائی. جب کہیں پہ خوشحالی آتی ہے نا، اس سے پہلے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ہمارے بزرگوں نے دیں، ہم لوگوں نے خوشحالی کا وقت دیکھا. ہم قربانیاں دیں گے، ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں نا وہ خوشحالیاں دیکھیں گی. تو خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے پاکستان کا سوچیں، پاکستانی بنیں.
अगर तो मेरा पैगाम अच्छा लगे तो दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। इसलिए नहीं कि मेरी वीडियो को आप दूसरों तक पहुंचाएंगे, मुझे लाइक्स कमेंट्स मिलेंगे, मैं फेमस हूँ। यार कोई चीज़ नहीं चाहिए, बाढ़ में जाए फेम नहीं चाहिए भाई। खुदा के लिए पाकिस्तानी बन जाओ, पाकिस्तान का सोचो यार। यार हम लोगों से तो वो लोग अच्छे हैं जो पाकिस्तान को दूसरे मुल्क वाले प्रमोट कर रहे हैं, पाकिस्तान की इज़्ज़त कर रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग अच्छे हैं हम लोगों से। हम खुद को पाकिस्तानी तो कहलवाते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ करना नहीं चाहते। अल्फाज तो बहुत हैं, कभी फिर सही। दुआओं में याद रखिएगा। आपका भाई। पाकिस्तान जिंदाबाद।